کہ آپ کیسے دیکھ رہے ہیں یہ جو آج فیصلہ آیا ہے، سیاست پہ ہم اسٹیٹ بات کرتے ہیں، یہ اس میں انہوں نے یعنی اس کو کالعدم قرار دے دیا، اور اس کا مطلب یہ ہوا جیسے میں سمجھ رہا ہوں کہ ایک ہوتی ہے اپیل، ایک ہوتا ہے ریویو، اور دونوں میں فرق ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ جیسے میں درست کہہ رہا ہوں، اپیل اور ریویو میں فرق ہوتا ہے. جی جی بالکل. اچھا، اور اپیل جو ہے وہ عموماً ایسے ہوتی ہے کہ ایک مختلف بینچ اپیل سنتا ہے، لیکن ریویو کو عموماً وہی بینچ سنتا ہے اور وہی وکیل ہوتے ہیں، درست؟ جی بالکل صحیح. اچھا، اب اپیل کا چونکہ حق ختم ہو گیا تھا نواز شریف صاحب کا، تو اس میں رد و بدل کر کے اس میں انہوں نے اس کو ریویو کر دیا کہ ایک دوسرا، یعنی اپیل میں تو دوسرا بینچ بنتا ہے، یہاں پر انہوں نے کہا کہ ایک بڑا بینچ بنے گا اور وکیل بھی مختلف ہو سکتے ہیں. یہ تھا وہ ایکٹ جس کو کالعدم قرار دے دیا گیا، درست کہہ رہا ہوں؟ جی جی، یہ اس میں سے کچھ چیزیں یہ ہیں، اور بہت سی چیزیں ہیں اس کے اندر. اچھا، نہیں مطلب میں سیاسی نقطہ نظر سے میں بات کر رہا ہوں کہ یعنی کیا نواز شریف صاحب پہ اس کا کوئی اثر پڑا یا نہیں پڑا ان کے مقدمات پہ؟ جی دیکھیے، نواز شریف کا جو مقدمہ ہے وہ تو سپریم کورٹ نے فیصلہ کر دیا تھا. اب اس کا ایک ہی طریقہ یہ ہو سکتا ہے کہ اس کو ریویو ہو سکتا ہے جو پریزنٹ جو لا ہے اس کے تحت. لیکن چونکہ انہوں نے اب یہ سوچا کہ اس میں اگر وہ ایک اپیل کی گنجائش کر دیں تو ریویو میں ہوتا یہ ہے کہ دیکھیے آپ صرف جو چیز اس چیز پہ بات کر سکتے ہیں which is floating on the surface. اچھا، ریویو کو جیسے ہم کہتے ہیں نظر ثانی، درست کہہ رہا ہوں؟ نظر ثانی جس پہ جو ٹھیک ہے، سامنے نظر آ رہی کوئی غلطی ہو گئی ہے، ٹھیک ہے، کوئی بڑی غلطی ہوئی ہے، وہی جج ہوتے ہیں، انہی کے سامنے آپ وہی جاتے ہیں جج ہوتے دوبارہ. ہیں، وہی وکیل ہوتے ہیں، وہی ہوتے ہیں سب. ٹھیک ہے، تو یہ قسم کا دوبارہ اس کو دیکھا جاتا ہے ٹھیک کہ ہے، وہ تو ریویو ہوتا ہے. ٹھیک ہے. لیکن ریویو میں تو اس میں چانسز اچھا، نہیں ہیں. اپیل میں وہ جج نہیں ہوتے، دوسرے جج ہوتے ہیں. ہاں، اپیل میں تو دوسرے جج ہو سکتے ہیں. یس بالکل، کیونکہ ٹھیک ہے، دوسری بینچ دیکھتی ہے نا اس کو. دوسری بینچ دوبارہ یعنی مقدمہ سنا جاتا ہے پورا. جی ہاں، دوبارہ سنتے ہیں. تو ٹھیک اب ہے، یہ چونکہ نواز شریف صاحب کا معاملہ جو ہے ریویو میں تو سالو ہوگا نہیں، کیونکہ ریویو تو ویسے بھی ٹائم ختم ہو گیا. لیکن ریویو میں ان کو سالو نہیں ہوگا، چونکہ یہ چیز ایسی نہیں ہے کوئی جو کہ سامنے نظر آ رہی ہے ایسی جو کہ جس کو دیکھا جائے. تو اس وجہ سے انہوں نے ایک پروویژن ڈال دی اس میں اپیل کی، اور وہ بھی ایک بگر بینچ، جس بینچ نے دیکھا تھا اس کے اگر 4 لوگ ہیں تو 5 ہونے چاہیے، 6 ہونے چاہیے، جو بھی ہونا چاہیے. زیادہ بڑی بینچ بنے گی اور وہ وکیل بھی دوسرے ہو سکتے ہیں، یہ بھی انہوں نے مینشن کر دیا. تو یہ سب چیزیں انہوں نے اس وجہ سے کی تھی کہ اگر اپیل کا موقع مل جائے نواز شریف صاحب کو تو چونکہ بینچ مختلف ہوگی، وہ تو بینچ ہوگی نہیں، تو اس وجہ سے ہو سکتا ہے کہ ان کو فائدہ ہو جائے اس کا. لیکن وہ اس کو اسی بات اس کو کالعدم کر دیا گیا. یعنی اصل میں ریویو کو ہی انہوں نے اپیل ایک طرح سے بنا دیا تھا، یہ تھا ریویو ہی. نہیں، ریویو کی جگہ اپیل. انہوں نے کہا اچھا، کہ ریویو تو سوری، ہاں، یعنی انہوں نے ریویو تو ہے ہی، لیکن وہ اپیل اس کی جگہ پہ اپیل بھی ہو سکتی ہے، یہ انہوں نے کہا، جو کہ کانسٹیٹیوشن میں نہیں ہے. اچھا، اپیل وہ کر چکے ہیں، اپیل کا پہلے وہ کر چکے ہیں، اویل کر چکے ہیں. نہیں، اپیل تو وہی نہیں نا، یہاں پہ تو سیدھی پٹیشن فائل ہوئی تھی سپریم کورٹ میں اور سپریم کورٹ نے فیصلہ دے دیا تھا. یہاں پہ اپیل کی تو گنجائش نہیں تھی. اچھا، تو اب یعنی میاں صاحب کے لیے مزید پرابلمز ہیں؟ میاں صاحب کے لیے پرابلم صرف یہ ہے کہ پہلے وہ اگر یہ لا ایکسیپٹ ہو گیا ہوتا تو پھر میاں صاحب وہ اپیل فائل کرتے اور دوسری بینچ کے سامنے لگتا اور آرگیومنٹ کرتے. ہو سکتا ہے کہ وہ ان کو فائدہ، ان کو اس پہ ریلیف مل جاتا. اچھا، شاخاور صاحب، میں جیسے آپ کی طرف آتا ہوں، شاخاور صاحب یہ بیان کریں کہ ریویو میں وہی جج صاحبان سنتے ہیں، تو یہ تو میرا خیال سے 99% اگر وہی جج سن رہے ہیں تو وہ اپنی غلطی کیسے مانتے ہیں؟ تو 99% کیسز میں تو شاید ریویو مطلب نہیں چلتا، اپیل ہی ہوتی ہے کہ جب دوسرا بینچ ہو، نئے طریقے سے مقدمہ سنا جائے. تو یہ اگر یہ اپورچونٹی چلی گئی ہے تو پھر یہ تو نقصان ہے نواز شریف صاحب کے لیے یا جہانگیر ترین صاحب کے لیے، باقی لوگوں کے لیے. جی شاخاور صاحب. جی شاخاور صاحب ہمارے ساتھ نہیں ہیں، میں ان سے لائن ذرا دوبارہ کنیکٹ کرتے ہیں. یہ میں اشاق عثمانی صاحب سے دوبارہ پوچھ لیتا ہوں. اشاق عثمانی صاحب، وہی جج اگر سنیں اپنی
یعنی اپنی غلطی کو وہ کیسے مانیں گے نظر ثانی میں؟ تو اس نہیں دیکھیے، اگر ججز بھی تو آفٹر آل ہیومن بینگس دے کین میک مسٹیکس. تو کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ آپ ایک کیس آرگیو کرتے ہیں، سپریم کورٹ فیصلہ کر دیتی ہے اور اس میں آپ کوئی ایک ایسی چیز نکال لیتے ہیں، وکیل جو ہے، جو کہ سراسر سامنے نظر آ رہی غلط فیصلہ تھا، قانونی طور پر غلط فیصلہ تھا. تو اس صورت میں وہ یقیناً ججز ایکسیپٹ کر لیتے ہیں. لیکن یہ بات صحیح ہے کہ 95% چانسز ایسے ہی ہوتے ہیں کہ وہ اپنے ریویوز جو ہوتی ہیں وہ ڈسمس ہو جاتی ہیں. اچھا، ڈسمس ہو جاتی ہیں. تو اس کا مطلب ہے کہ یہ جو اس کی پوری ایکسرسائز ہوئی ہے اور اس کا فیصلہ ایک دن کے حکومت جانے کے ایک دن بعد ہی آ جانا، تو یہ جو ہے یہ کوئی اچھا شگون نہیں ہے حکومت، سابقہ حکومت کے لیے. نہیں دیکھیے، حکومت کے جانے سے تو کوئی فرق نہیں پڑتا نا. یہ تو ایک قانونی چیز تھی جو کہ سپریم کورٹ نے آبزرو کر دیکھنا تھا کہ کیا جو یہ قانون بنایا گیا ہے یہ بن سکتا تھا. پہلی بات یہ تھی کیا یہ بن سکتا تھا، کیونکہ آئین میں اس کی گنجائش ہے کہ نہیں ہے. تو وہ بھی ایک چیز تھی. اور کیونکہ آرٹیکل 191 جو ہے آئین میں، اس میں صاف لکھا ہوا ہے کہ سپریم کورٹ خود اپنے رولز بنائے گی. اچھا، میں جیسے آپ کی طرف ابھی آتا ہوں. شاہ صاحب، آپ مجھے یہ بیان کیجئے گا کہ اس کا نواز شریف صاحب اور جہانگیر ترین صاحب اسپیسیفک تھا غالباً یہ جو قانون پاس ہوا. مطلب ظاہر سی بات ہے ایک اس میں اس کو مد نظر رکھا گیا. نواز شریف صاحب کے اوپر کیا اس کا اثر پڑے گا اب؟ جی شاخاور صاحب. جی، آپ کی آواز مجھے نہیں آ رہی تھی، آپ ذرا سوال ریپیٹ کیجئے. جی شاخاور صاحب، میں یہ کہہ رہا ہوں کہ نواز شریف صاحب کے کیس کے اوپر کیا اثر پڑے گا اس کا اور جہانگیر ترین صاحب کے اوپر؟ دیکھیں، اس میں دو چیزیں ہیں. ایک تو چونکہ نواز شریف صاحب کو تو پیناما جو سپریم کورٹ میں کیس چل رہا تھا، اس وقت ان کو نااہل کیا تھا آرٹیکل 62(1)(f) کے جو ہے زمرے میں. اور اس کے بعد جو ان کی جو کنوکشن ہے جو کیسز میں، جس میں ان کی اپیل پینڈنگ ہے اسلام آباد ہائی کورٹ میں، وہ تو تب ڈیسائیڈ ہوں گی کہ جب وہ پیش ہو جائیں گے یا وہ زیر حراست ہوں گے یا جو بھی صورتحال ہوگی، ان کا تو میرٹس کے مطابق فیصلہ کیا جائے گا. لیکن جو آج کی ججمنٹ آئی ہے جس میں انہوں نے سپریم کورٹ ریویو آف ججمنٹ ایکٹ 2023 کو ٹوٹلی اسٹرائک ڈاؤن کر دیا ہے، تو اس میں ان کو ایک رائٹ آف ریویو جو ہے وہ مل سکتا تھا، جو کہ ان کی جو ان کو نااہل قرار دیا تھا سپریم کورٹ آف پاکستان میں. تو اس میں لیکن جب اس کو اسٹرائک ڈاؤن کر دیا گیا، اور اس میں بھی یہ کہ جو اس ایکٹ کی دفعہ 2 تھی، اس میں جو ریویو کا جو ایک رائٹ دیا گیا تھا اس کو زیادہ بڑھا دیا گیا تھا. وہ بالکل ایسے ہی سنا جانا تھا جیسے کہ ایک اپیل سنی جاتی ہے آرٹیکل 185 کے تحت، ایک الگ بینچ کے سامنے دوسرے بینچ. ٹھیک ہے، اس کو انہوں نے اسٹرائک ڈاؤن کر دیا. لیکن اب جو ان کے پاس، اگر فرض کریں کہ وہ ان کے خلاف جو کنوکشنز ہوئی ہیں ان میں سے ہائی کورٹ ان کو بری کر دیتی ہے، تو وہ جو ان کے خلاف قدغن ہے تعمر نااہلی کی، اس کو تو ابھی جو حالیہ ایک ترمیم ہوئی ہے الیکشن ایکٹ 2017 میں، اس میں انہوں نے یہ جو ہے ترمیم کر دی ہے، اس قانون کا حصہ بنا دیا ہے کہ جو کوئی بھی آرٹیکل 62(1)(f) کے تحت جس کو نااہلیت ہوئی ہے تو وہ 5 سال تک رہ سکتی ہے، اور 5 سال کے بعد پھر وہ آٹومیٹیکلی کوالیفائی ہو جائے گا کوئی بھی عوامی عہدہ رکھنے کے لیے. اچھا، یہ مجھے ذرا جسٹس صاحب یہ بات یہ ذرا سمجھائیے گا کہ ایک ہے جب عدالت سزا سناتی ہے تو وہ کہتی ہے کہ جی یہ سزا ہے اور اتنے سال کی نااہلیت ہے یا جو ہے وہ تاحیات، جیسے ابھی ہوا ہے سابق وزیر اعظم اور چیئرمین پی ٹی آئی کے ساتھ، کہ انہوں نے کہا کہ جی یہ سزا ہے 3 سال کی اور 5 سال کی نااہلیت ہے. اچھا، اب 5 سال کے بعد اگر نااہلیت ان کی ختم ہوتی ہے، یا جیسے نواز شریف صاحب کی نااہلیت 5 سال کے بعد ختم ہو جاتی ہے، تو وہ کنوکٹڈ تو رہیں گے، سزا یافتہ تو رہیں گے. تو کیا اس صورت میں کیا یہ ضروری نہیں کہ ان کو عدالت باعزت بری کرے؟ یعنی اگر وہ 5 سال کے بعد یہ شخصیات یا جہانگیر ترین صاحب حصہ لیتے بھی ہیں الیکشن میں، تو سزا یافتہ تو یہ ہیں. جی جی بالکل سزا یافتہ تو رہیں گے، وہ تو کنوکشن تو اپنی جگہ پر ہے. لیکن یہ جو 62(1)(f) میں جو ہے کہ اس میں یہ لکھا ہوا ہے کہ اگر کوئی شخص کورٹ کسی کو کنوکٹ کر دیتی ہے تو وہ پھر 5 سال کے لیے
الیکشن میں کھڑے ہونے کے اہل نہیں رہتا. تو وہ چیز ختم ہو جاتی ہے 5 سال کے بعد. وہ الیکشن میں حصہ لے سکتے ہیں, کنوکشن تو اپنی جگہ رہے گی, وہ تو کبھی نہیں رہے گی. نہیں تو وہ جو کنوکشن, یعنی مثال کے طور پہ ابھی جیسے نواز شریف صاحب واپس آتے ہیں, تو اب واپس آنے کے بعد وہ پہلے مطلب ہے کہ جیل جائیں گے یا اپیل, کیسے ان کا پروسیس کیسے ہوگا؟ ابھی تو ان کو پہلے تو اپیئر ہونا پڑے گا نا. ان کو جو کنوکشن کے خلاف جو انہوں نے اپیل فائل کی ہے, جو ابھی شاخاوت صاحب کہہ رہے تھے, وہ اس میں اپیئر ہونا پڑے گا ان کو. اور وہ اگر اس اپیل میں وہ کامیاب ہو جاتے ہیں اور وہ کنوکشن ان کا سیٹیسفائڈ ہو جاتا ہے. نہیں وہ اپیل ہوگی یا ریویو ہوگا؟ نہیں وہ تو اپیل ہے نا, جو ابھی جس میں وہ اپیئر ہو رہے ہیں, وہ تو اپیل انہوں نے فائل کی ہوئی ہے. اچھا, تو اپیل میں اگر وہ سکسیڈ ہو جاتے ہیں پھر تو کنوکشن ختم ہو جائے گی ان کی. میں سمجھ گیا ہوں. اچھا, یعنی اس میں ایک نیا بینچ بنے گا؟ جی وہ نیچرلی ایک اپیل بنے گی نا, وہ تو دوسری چیز ہے, اس کا میں سمجھ. تعلق اچھا نہیں تو لیکن ایسا ان کے پاس ہے ابھی اپیل کا, ان کے پاس اور جہانگیر ترین صاحب کے پاس, شاخاور صاحب؟ دیکھیں جہانگیر ترین صاحب کو کسی عدالت میں سزا نہیں دی ہوئی. ان کو تو جو ہے نا وہ حنیف عباسی کیس میں ان کو نااہل قرار دے دیا تھا کہ انہوں نے صادق اور امین نہیں رہے, کیونکہ ان کے کچھ پراپرٹیز کی جو ہے اس کی منی ٹریل کا ایشو تھا. اس پہ یہ قدغن تھی کہ وہ منی ٹریل ثابت نہیں کر سکے, تو انہوں نے جو نامینیشن پیپرز میں جو اپنی جائیداد دکھوائی ہوئی تھی یا اس کا تھا, اس پہ انہوں نے مس ریپرزنٹیشن کی تھی. اس وجہ سے ان کو ڈکلیئر کیا کہ وہ صادق اور امین نہیں رہے. یہ بالکل یہ ویسے ہی کیس ہے جیسے چیئرمین پی ٹی آئی کا کیس ہے کہ ڈیکلریشن کا ایشو ہے. جی تقریباً اسی طرح کا. اب میں آپ کو جو بتاتا ہوں کہ ابھی جیسے آپ میاں نواز شریف صاحب کی بات کر رہے ہیں, جی وہ جب ملک سے باہر گئے تھے وہ اس وقت ان کو سزا ہو چکی تھی اور وہ جیل میں سزا کاٹ رہے تھے. ٹھیک ہے, لیکن ان کی جو سزاؤں کے خلاف اپیلیں جو ہے وہ اسلام آباد ہائی کورٹ میں پینڈنگ تھی, اور ان پہ جو پھر اسلام آباد ہائی کورٹ نے بھی ان کو پرمیشن دی. لیکن اب ان کو انہوں نے ان کیسز میں اشتہاری ڈکلیئر کیا ہوا ہے, لیکن انہوں نے یہ ضرور ہولڈ کیا ہے, اس پہ بینچ بھی موجود ہے جس نے سننا ہے, تو اس پہ انہوں نے ہولڈ یہ کیا ہے کہ جب وہ پیش کیے جائیں گے عدالت میں, پاکستان میں واپس آ جائیں گے, یا وہ گرفتاری کی صورت میں ہوں گے یا کسی بھی صورت میں جب وہ واپس ہوں گے, تو پھر ان کی اپیل میرٹ کے اوپر سنی جائے گی. اور ان کی اپیل جب میرٹ کے اوپر سنی جائے گی تو اس کی 2 ہی صورتیں ہو سکتی ہیں کہ یا تو ان کی سزا بحال رہے گی یا اس میں سے وہ بری ہو جائیں گے. تو جب وہ بری ہو جائیں گے, نہیں اس دوران وہ کہاں ہوں گے, باہر ہوں گے اندر جیل میں ہوں گے؟ دیکھیں وہ چونکہ جس پوزیشن سے گئے تھے وہاں پہ ریورٹ بیک ہو گئے, ان کو زیر حراست ہونا پڑے گا, اس کے علاوہ ان کی کوئی ضمانت نہیں ہو سکتی. اچھا ایک منٹ, یہ جو درمیان کا عرصہ ہے, یہ جو درمیان کا عرصہ ہے جس میں وہ باہر رہے ہیں, یہ کیا کاؤنٹ ہوگا ان کی سزا میں یا ان کی غیر حاضری میں؟ یہ کہاں پہ ہوں گے یہ جو 2019 سے بھی کاؤنٹ نہیں ہوگا, کیونکہ وہ تو جیل سے پریکٹیکلی آن میڈیکل گراؤنڈز ان کو کورٹس نے پرمیشن دی تھی کہ وہ علاج کے لیے باہر چلے جائیں. تو وہ پھر کنوکشن وہ والے جو پیریڈ ہے جو کہ انہوں نے باہر گزارا ہے, وہ ان کے انڈر گون جو پیریڈ ہے سینٹینس کا اس میں نہیں شمار ہوگا. تو اس لیے ان کے لیے بری ہونا ضروری ہے. لیکن دوسری جو میں آپ سے گزارش کر رہا ہوں کہ اگر یہاں سے وہ بری ہو جاتے ہیں دونوں کیسز میں سے ہائی کورٹ میں, تو پھر جو آرٹیکل 62(1)(f) کی جو قدغن تھی اس کو اب الیکشن ایکٹ نے کور کر دیا ہے. اب انہوں نے کہہ دیا ہے کہ وہ جو نااہلیت ہے وہ تاعمر نہیں رہے گی, وہ صرف 5 سال رہے گی. تو ان کو سزا پوری, ان کو جب یہ سپریم کورٹ نے ان کو نااہل قرار دیا تھا اس سے تو وہ 5 سال سے بہت زیادہ عرصہ گزر چکا ہے. تو لہٰذا وہ قدغن اس وقت جب تک کہ الیکشن ایکٹ میں وہ ترمیم موجود ہے وہ جو ہے وہ کوالیفائڈ ہوں گے اگر وہ بری ہو گئے.